نمبر 6، تبلیغ کا فائدہ کیا ہے، اور اس میں ایک بہت بنیادی قاعدہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ ورب حامل فقہ لیس بفقیہ۔ بہت سے فقہ کی بات حکمت کی بات، دین کی گہری سمجھ والی بات، بہت سے فقہ کی بات کے حامل، اس کو لے کر جانے والے، مجلس میں دین کی بات سنی اور بہت بڑی وزڈم کی بات، جیسے حدیث آپ سن رہے ہیں ہم لوگ، بہت حکمت کی بات سنی اور اس کو لے گیا۔ بہت سے فقہ کی بات کے حامل اسے کسی ایسے شخص تک پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ فقیہ ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس مجلس میں ایک آدمی ہے بہت زیادہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن یاد رہتا ہے، اس نے یہاں جو سنی ہوئی بات تھی اس کو یاد رکھا، اور یاد رکھنے کے بعد وہ باہر اس کو لے گیا کسی ایسے انسان تک جو اس مجلس میں نہیں آیا، اس نے یہ حدیث نہیں سنی، اس نے لے جا کر کہا کہ میں نے ایک مجلس میں یہ بات سنی ہے اور دیکھو ایسی بات تھی، اس کے سامنے بیان کی، اس نے سنا، کہا کتنی زبردست بات ہے، کہا کیا زبردست ہے بھائی، دیکھو اس میں یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، اس میں اتنی ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ آدمی ایسا ہے جیسے وہ بیج لے گیا اور لے جا کر اس نے کسی زرخیز زمین میں اس کو بو دیا، اس کے پاس کوئی ایسی زمین نہیں تھی، لیکن اس نے کسی اور کی زمین میں اس کو بویا، اس بیج سے کیا ہو گئے، لہلہاتی فصل نکلی، پیڑ اس سے نکلا اور بڑے پھل اس کو ملے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ سننے والا آدمی اتنا زیادہ سمجھدار نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ لے جا کر کسی اور تک پہنچاتا ہے جو اس سے اور زیادہ اس بات کا فائدہ اٹھاتا ہے اور گہرائی کے ساتھ اس کو سمجھنے والا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ رب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، کہ بہت سی حکمت کی بات کے لے جانے والے اس کو ایسوں تک پہنچا دیتے ہیں جو ان سے بھی زیادہ اس کو سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ اور ورب حامل فقہ لیس بفقیہ، اور بہت سی حکمت کی بات لے جانے والے خود فقیہ نہیں ہوتے ہیں، خود اتنے زیادہ سمجھدار نہیں ہوتے ہیں۔ لہٰذا دو باتیں سمجھ میں آئیں، علم کے نقل کے اعتبار سے اور علم کے فائدہ اٹھانے کے اعتبار سے دو لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جس کی یادداشت بہت پکی ہے، اور دوسرا وہ جس کی سمجھ بہت گہری ہے۔ علم کے اعتبار سے دو لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جس کا حافظہ بہت اچھا ہے، دو وہ جس کی استنباط کی صلاحیت بہت اچھی ہے، وہ اس بات کی سمجھ اور گہرائی تک جا کر اس میں سے بہت ساری باتیں نکال سکتا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں حافظ اور دوسرے کو کہتے ہیں فقیہ۔ امت میں ان دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ حفاظ کیا کرتے ہیں؟ احادیث کی حفاظت کرتے ہیں، اور فقہا کیا کرتے ہیں؟ ان میں سے احکام کا استنباط کرتے ہیں۔ لہذا حدیث کے نقل کرنے کے لیے کسی کا فقیہ ہونا شرط نہیں ہے، اسی لیے کہا وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ، فقہ کی بات لے جانے والے بعض اوقات خود فقیہ نہیں ہوتے ہیں۔ ایک آدمی خود اتنا زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے، میموری اس کی اچھی ہے، وہ اس بات کو یاد کر کے لے گیا اور ایک گہری سمجھ رکھنے والے آدمی کو پہنچا دیا، اب وہ اس سے احکام استنباط کرے گا۔ ان دونوں طبقات کا ہونا ضروری ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی میں دونوں صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ حافظ بھی ہوتا ہے اور فقیہ بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حافظ ہوتا ہے فقیہ نہیں ہوتا ہے۔ کسی میں استنباط کی بہت بڑی صلاحیت ہوتی ہے، یادداشت اتنی پختہ نہیں ہوتی ہے، سمجھ گہری ہوتی، تو یہ دونوں طبقات ضروری ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کے پاس گہری سمجھ نہیں بھی ہے، اگر آپ کا حافظہ اچھا ہے تو آپ اس کو محفوظ کر کے کسی تک پہنچا دیں جو گہرائی کے ساتھ سمجھنے والا ہو، جتنا فائدہ وہ اٹھائے گا سب آپ کے نام اعمال میں آئے گا، کیونکہ سپلائی کرنے والا کون ہے؟ یہ اس نے پہنچایا، اس نے اس کو پروان چڑھایا، تو اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ تو اس حدیث سے اور بھی بہت ساری باتیں نکل سکتی ہیں، اتنا کافی ہے۔ اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔